نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. آج کے ہمارے بلوغ مرام کے درس کے اندر دوسری حدیث مبارکہ ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الماء بے شک پانی طہور پاک ہے لا ينجسه شیء اس کو کوئی چیز بھی نجس اور پلید نہیں کرتی. اخرجہ الثلاثۃ اس حدیث مبارکہ کو ائمہ ثلاثہ نے بیان کیا ہے، یعنی امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی نے. وصححہ احمد اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں. نام پر کنیت کا غلبہ ہے. ان کا نام سعد اور والد کا نام مالک اور دادا کا نام سنان، یعنی نسب نامہ سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. انصار کے مدینہ المنورہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان کا انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق تھا اور کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو خدری کہا جاتا ہے، ان کے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی. تقریباً ان کی 86 سال کی عمر اور 74 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بکثرت مروی ہے. یعنی ان صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر تعداد کے اندر روایات احادیث بیان کرتے ہیں. اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں جو مفتی کے درجے کے اوپر فائز رہے، اور یہ بھی اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو ان کے مشکل مسائل کے اندر رہنمائی دیتے رہے. یعنی فقہا، مفتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس سے حدیث مبارکہ کے اندر یہ مسئلہ پانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز بھی نجس اور پلید نہیں کرتی. طہور یعنی خود بھی پانی پاک ہے اور آگے پاک کرنے والا ہے، جسم کو، لباس کو، کوئی جگہ وغیرہ اس کو بھی پاک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. کیونکہ ہم شروع کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کے اندر 2 اعلی تطہیر ہیں، ایک پانی اور دوسرا ہے پانی کا مقام مٹی.
حد سے اصغر وغیرہ کی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے، غسل جنابت وغیرہ کرنے کے لیے اگر پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال پر انسان قادر نہ ہو تو وہ مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اصل میں اس روایت کا پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے مدینہ کے اندر بیر بوزا نامی کنویں کے بارے میں سوال کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر، جس کنویں کا آپ کو پانی لا کر پلایا جاتا ہے اس کنویں کا یہ وصف ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اللہ کے پیغمبر جی، جس کنویں کا پانی لا کر آپ کو پلایا جاتا ہے یا ایسے وصف والے کنویں کا پانی ہم پی سکتے ہیں، کہ وہ وصف کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ذکر کیا، سنن ابی داود وغیرہ کتب احادیث کے اندر صراحت ہے، اور یہاں حافظ ابن حجر ایک ٹکڑا لے کر آئے ہیں، جبکہ دوسری کتابوں کے اندر صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر یہ ایسا کنواں ہے کہ اس کے اندر مردار اور ایسے ہی مرے ہوئے جانوروں اور حیض کی ٹاکیاں، کوڑا کرکٹ وغیرہ وہ اس کنویں کے اندر گرتا ہے، تو کیا اس کنویں کا پانی پینے کے لیے، طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ کیونکہ اس کنویں کے اندر وہ حیض کی ٹاکیاں گر پڑتی ہیں، اس کے اندر مردار جانور ہیں، ان کی علائشیں، ان کے اعضاء وغیرہ وہ اس میں پھینکے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ لوگ ارادتاً اس کنویں کے اندر کوئی چیز نہیں پھینکتے تھے، کیونکہ یہ مدینہ کی نشیبی جگہ کے اندر تھا۔ تو جب بارش وغیرہ آتی تو پانی کا بہاؤ مدینہ کے اس کوڑا کرکٹ کو جب بہا کر لاتا تو وہ اس کنویں کے اندر آ کر گرتا اور اس کنویں سے اندر سے ہو کر جاتا۔ ہوا وغیرہ چلتی تو اس طرح کے جو کوڑا کرکٹ کی جگہوں پر کپڑے وغیرہ کی ٹاکیاں، پرانے بوسیدہ جو یوز کیے ہوتے ہیں وہ کپڑوں کی ٹاکیاں وغیرہ ہوا کے ذریعے اس کنویں کے اندر آ کر گر جاتی ہیں، اور اسی طرح مرے ہوئے جانور، وہ کتا ہے یا کوئی اور ہے، ان کے اعضاء اس پانی کے اندر آ کر گر جاتے ہیں بارش کے پانی کے ساتھ یا ہوا، آندھی طوفان وغیرہ کے ساتھ۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر ایسے کنویں کا پانی وہ پاک ہے، وہ پیا جا سکتا ہے، اور ایسے کنویں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی غسل کیا جا سکتا ہے، وضو کی جا سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ بے شک پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اس کو کوئی چیز بھی نجس پلید نہیں کرتی۔ یعنی کہ یہ چیزیں جو بارش کی وجہ سے آ جاتی ہیں، ہوا کی وجہ سے ٹاکیاں وغیرہ اڑ کر آ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ کیونکہ صحابہ کرام کا اشکال بھی یہی تھا کہ ایک پرانا کنواں ہے بیر بوزا، جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت کے ٹکڑے، بدبودار چیزیں وغیرہ جو ہیں گر پڑتی ہیں، تو آپ نے پھر اس کے جواب کے اندر یہ فرما دیا، یعنی آپ نے یہ بتلایا کہ بیر بوزا کنویں کا پانی جاری اور ساری ہے، کیونکہ کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آتا رہتا ہے،
نکلتا رہتا ہے۔ لہذا وہ جاری پانی کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کے محض گرنے کی وجہ سے پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا، بلکہ جب تک ان چیزوں کے گرنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف ثلاثہ، پانی کے بو، پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا، اتنی دیر تک وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا، وہ پانی استعمال کے قابل ہے۔ اور یہ مائع قلیل نہیں ہے، یہ مائع کثیر ہے۔ مائع کثیر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی محض اس طرح کی کوئی چیز گر جانے سے وہ پلید نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کا دل استعمال کرنے کو نہ چاہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایسا پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ تو یہ کنواں جو تھا یہ مائع جاری کے حکم میں تھا، اور جو جاری پانی ہوتا ہے اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جاری پانی جو ہے اس میں اگر کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو وہ پانی نجاست کے گرنے کی وجہ سے نجس اور پلید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی جو جاری اور ساری ہے وہ اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ نجاست ایک جگہ ٹکی نہیں رہتی، کیونکہ جب نجاست ایک جگہ ٹکے گی نہیں تو لہذا وہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے، رنگ، بو، ذائقے میں سے کسی چیز کو چینج نہیں کرے گی۔ تو جب پانی کے اندر نجاست ٹکے گی نہیں، اوصاف بدلیں گے نہیں، تو پانی پلید بھی نہیں ہوگا، پانی اپنے اصل حکم پر برقرار رہے گا۔ پانی کا اصل حکم کیا ہے کہ یہ خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ اس کو پاک کر دے، یعنی کہ انسان کا جسم ہے، انسان کے لباس ہیں، انسان جس جگہ پر نماز پڑھنا چاہتا ہے ان سبھی کو پاک کرنے کی اس کے اندر اہلیت موجود ہے۔ اور کیونکہ یہ جاری پانی کے حکم کے اندر ہے، نیچے سے پانی اور آ جاتا ہے، اوپر والا پانی نکلتا ہے، نیچے والا پانی اور اوپر آ جاتا ہے، تو یہ مائع کثیر تھا۔ تو مائع کثیر بالخصوص جب مائع جاری ہو تو ایسی صورت میں نجاست وغیرہ کے پڑنے کی وجہ سے وہاں نجاست ہوا کے ذریعے گر گئی ہے، وہ بارش کے پانی کے ذریعے گر گئی ہے، تو محض ان چیزوں کے گرنے سے وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خود واقعہ بھی بیان کیا کہ میں اس کنویں پر گیا، اس کنویں کو دیکھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کنویں کی پیمائش وغیرہ بھی کی۔ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں جس باغ کے اندر یہ کنواں تھا، دیر بوزا نامی کنواں، تو میں اس باغ کے اندر باغ والے کی اجازت کے ساتھ گیا اور باغ والا مجھے لے کر گیا، تو وہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کنویں کو ناپا کہ یہ کنواں تقریباً 6 ہاتھ اس کنویں کی چوڑائی تھی، 6 ہاتھ اس کنویں کی چوڑائی تھی، اور جب اس کے اندر پانی زیادہ مقدار میں ہوتا تو ناف تک پانی اس کے اندر جمع ہوتا تھا، اور جب پانی کم ہوتا تو اس وقت یہ تقریباً رانوں کے قریب، یعنی کہ رانوں کے قریب تک پانی ہوتا تھا۔ تو اب اس کا 6 ہاتھ چوڑائی، اور عام طور پر چوڑائی کی بنسبت لمبائی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ 6 ہاتھ اس کنویں کی چوڑائی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر سے اتار کر اس کی پیمائش کی، اور پانی جب زیادہ ہوتا تو ناف تک آ جاتا ہے، اور جب پانی کم ہوتا ہے تو تقریباً رانوں کے برابر تک آ جاتا ہے۔ تو یہ مائع کثیر ہے، یہ مائع کثیر کی حد کے اندر آتا ہے، تو لہذا یہ نجاست وغیرہ کے گرنے سے، پڑنے سے نجس اور پلید نہیں ہوگا،
تو یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغ والے سے یہ بھی پوچھا، کیا اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر اس کنویں کی جو بنیاد تھی اس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ یا اس دور ہی کی بنیاد پر یہ کنواں موجود ہے؟ تو باغ والے نے بتلایا جس کے باغ کے اندر یہ کنواں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے ہی اس کی یہی بنیاد تھی، کوئی دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی، بنیادوں کو بدلا نہیں گیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے کنویں کے پانی کا رنگ وہ تبدیل ہوا تھا، یعنی درختوں کے پتے گرنے کی وجہ سے، اب درختوں کے پتے گرنے کی وجہ سے اس کا پانی تبدیل ہوا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ پاک چیز اگر پانی کے اندر گر جائے، پانی کے اندر مل جائے اور پاک چیز کی وجہ سے پانی کے اوصاف ثلاثہ بدل جائیں، رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے اور ٹیسٹ بدل جائے، تو پاک چیز کے پانی کے اندر ملنے کی وجہ سے اگر کوئی وصف تبدیل ہوا تو وہ پانی پلید نہیں ہوگا۔ اب امام ابو داود نے دیکھا کہ اب باغ کے اندر وہ کنواں تھا تو درختوں کے پتوں کے پانی کے اندر گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ وہ پتوں کی وجہ سے تبدیل ہوا تھا۔ تو پاک چیز کے پانی کے اندر ملنے کی وجہ سے پانی کا رنگ وغیرہ بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دیر پانی ٹھہرا رہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے تو بھی پانی کا رنگ وغیرہ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ کسی نجاست کی وجہ سے چینج نہیں ہوتا، وہ زیادہ دیر پڑے رہنے کی وجہ سے فطری طور پر وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ پانی پلید ہوتا ہے جو نجاست، گندگی وغیرہ کی وجہ سے اس کے اوصاف بدل جائیں، ان کے رنگ بدل جائیں نجاست کی وجہ سے، اور اس کا بو وغیرہ بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے نجاست گرنے کی وجہ سے، پھر وہ پانی پلید ہوتا ہے، ورنہ وہ پانی پلید نہیں ہوتا، وہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے، آگے وہ پاک کرنے کے بھی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی یہی بیان کر دیا گیا کہ ان الماء، ان کے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ اس کنویں کے اندر وہ حیض کے کپڑے وغیرہ گر پڑتے ہیں، کتوں کے گوشت کے ٹکڑے اور بدبودار چیزیں وغیرہ اس کے اندر گر جاتی ہیں بارش کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ یا ہوا وغیرہ چلنے کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے جواب کے اندر، کیونکہ آپ کو بھی ایسی کنویں کا پانی لا کر پلایا جاتا تھا، صحابہ کرام بھی وہ اس کنویں کے پانی کو استعمال کیا کرتے تھے، تو لہذا انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں پانی پلید نہ ہو اور ہم پلید چیز کو پیتے رہیں اور ہم اس کو طہارت کے لیے بھی استعمال کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پانی پاک ہے، کیونکہ یہ مائع کثیر ہے۔ تو مائع کثیر جاری پانی کے حکم کے اندر، یہ کنواں بھی ایک قسم کا جاری پانی کے حکم میں تھا، تو لہذا جاری پانی کے اندر اگر کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا اور اس طرح صاحب ہدایہ وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جاری پانی جو ہے وہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے وہ نجس اور پلید نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں نجاست ٹک ہی نہیں رہتی۔ تو جب نجاست ٹک ہی نہیں سکتی تو پھر وہ پانی کے اوصاف کے اندر تبدیلی بھی پیدا نہیں کرے گی۔ تو جب پانی کے وصف تبدیل نہیں ہوگا تو پانی اپنی اصل حالت پر برقرار رہنے کی وجہ سے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ حدیث پاک پانی کی حد بندی پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر اتنی مقدار پانی ہو تو وہ کثیر مقدار کے حکم میں ہوگا،
آگے مزید روایت میں وہ آگے وضاحت آ جائے گی کہ کم سے کم کتنی مقدار پانی ہے تو وہ کثیر کے حکم میں ہوگا۔ تو پانی اتنا جو ہے بیر بودا نامی کنویں کا پانی جو ہے وہ پانی مائع کثیر کے حکم کے اندر ہے، کیونکہ وہ 6 ہاتھ چوڑا کنواں تھا، اور جب اس میں پانی اوپر تک کنارے تک آتا تو ناف کے برابر آتا تھا، اور جب پانی ذرا نیچا ہوتا تو رانوں کے تک پانی، یعنی کہ اتنا پانی اس کے اندر موجود رہتا تھا۔ باقی مزید نکالتے رہیں تو نیچے سے نکلتا رہے گا، بس اوقات پانی نیچے سے ویسے ہی اگلنے لگتا ہے۔ تو یہ مائع کثیر تھا۔ مائع کثیر میں محض اس طرح کی کوئی چیز گر جائے، نجاست وغیرہ گر جائے تو وہ محض گرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، وہ خود بھی پاک ہے، آگے پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ائمہ ثلاثہ نے بیان کیا۔ ائمہ ثلاثہ سے مراد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اصطلاح میں سیاستہ میں سے 3 مؤلف مراد ہیں، یعنی امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ، جن کا ہم نے مختصر تعارف پہلی روایت کے اندر پڑھ لیا تھا۔ اب ہم دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ تو ائمہ ثلاثہ سے مراد، اخرجہ الثلاثہ سے مراد 3 ائمہ محدثین ہیں، یعنی کہ سیاستہ کے 3 مؤلفین مراد ہیں، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، یعنی کہ سیاستہ میں سے بخاری مسلم بھی نکل جائیں گے اور ابن ماجہ بھی نکل جائیں گے۔ تو ان کے علاوہ جو 3 بچے ہیں، ابو داود، ترمذی، نسائی، یہ مراد ہیں۔ وصححہ احمد، اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی تعارف ہم نے پہلی روایت کے اندر دوسرے حصے کے اندر، تخریج کے دوسرے حصے کے اندر پڑھ لیا تھا، اور صحیح کی تعریف بھی پڑھ لی تھی کہ جس میں 5 شرائط ہوں وہ روایت محدثین کی اصطلاح میں صحیح کہلاتی ہے۔ ان کا دوبارہ یاد دہانی کے لیے اعادہ کر دیتا ہوں کہ جس روایت کو بیان کرنے والے راوی عادل ہوں اور تام الضبط ہو، یعنی کہ ان کا حافظہ مضبوط ہو اور سند متصل ہو، اس روایت کے اندر کوئی علت مخفی وغیرہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ روایت شاذ ہو، یعنی وہ سکہ راوی اوثق یا کئی سکہ راویوں کی مخالفت نہ کر رہا ہو، تو ایسی روایت کو محدثین کی اصطلاح کے اندر صحیح کہا جاتا ہے۔